ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہیومینٹی وائلنس اور مینیپولیشن پھیلانے والے فیملی بلاگرز اور ٹک ٹاکرز ہیں، کیونکہ ان کا ٹارگٹ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، اور یہ ان کو ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہنوں میں وہ جلد سے جلد اپنا گھر بھر سکیں، کیونکہ ان کے واچرز اور ان کے ویورز صرف یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ 18+ کانٹینٹ یہ بناتے نہیں اور نہ 18+ انہیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات سب سے زیادہ سمجھنے کی ہے کہ ان کی پیدائش کہاں سے ہوئی، یہ جو فیملی بلاگرز اور ٹک ٹاکرز ہیں ان کی ایجاد کہاں سے ہوئی تھی۔ تو ان کی ایجاد امریکن سٹیزن نے کی تھی کہ اس نے سب سے پہلے ایک فیملی بلاگ بنایا تھا تقریباً 2000 میں، اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنے سارے مومنٹس جو میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ لمحات جو میں اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے گزارتا ہوں، وہ میں کیمرہ میں ریکارڈ کروں گا، پھر اسے ایک ولاگ کی شکل میں پبلش کروں گا۔ تو چلتے چلاتے یہ چیز ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں پھیلتی گئی، کیونکہ انہوں نے بہت سے کیمپینز چلائے، انہوں نے یہ مشن اپنا بنا لیا کہ کسی طرح آنے والے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کر دیں، اور وہ اپنی اس مشن میں، اپنے اس ٹارگٹ میں کامیاب ہو گئے۔ تو وہ وقت جب کووڈ آیا تھا پاکستان میں، تب یہ جو یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز، اس وقت یوٹیوبرز نہیں تھے، اس وقت یہ ٹک ٹاکرز تھے، کیونکہ کووڈ سے پہلے یہ بہت کم تعداد میں تھے۔ تو جب کووڈ آیا تو یہ پریشان ہو گئے کہ کس طرح اب ہم اپنی ویڈیوز کو بنائیں گے، کیونکہ ٹک ٹاک ہر کسی کے لیے اویلیبل تھا، نہ اس کی کوئی ریسٹرکشنز تھی، نہ اس پہ کوئی پابندی تھی، اور اس نے ساؤنڈ بھی خود پرووائڈ کیا اور اس نے میوزک بھی خود پرووائڈ کیا، بس انہیں صرف لپسنگ کرنی تھی، یا یہ چل کے دکھاتے تھے، یہ چلتے جاتے تھے، کوئی زبانیں نکال کے دکھا رہا ہوتا تھا اور کوئی فحاشی کو پروموٹ کر رہا ہوتا تھا۔ تو جب کووڈ آیا تو یہ لوگ گھروں میں بند ہو گئے، تو اب گھر میں یہ کہاں چلتے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک کنٹینٹ بھی نہیں بنا سکتے۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہم اپنی ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈالیں گے، جو ہم پہلے ٹک ٹاک پہ ڈالا کرتے تھے، اب یوٹیوب پہ ڈالیں گے اس کو، اور اس سے ارننگ بھی ہو جائے گی ہماری۔ تو اس ارننگ کے چکر میں انہوں نے یوٹیوب پلیٹ فارمز پہ یہ لوگ آئے، لیکن یوٹیوب کی ایک شرط تھی کہ اس کے لیے تمہارا کنٹینٹ جو ہے وہ لانگ فارم کنٹینٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کنٹینٹ کے چکر میں اب یہ پریشان ہو گئے کہ ان کی ویڈیوز تو ہوتی تھی 10 سے 15 سیکنڈز کی، مگر یوٹیوب کی یہ پالیسی تھی کہ اگر ارننگ کرنی ہے تو اس کے لیے لانگ فارم کنٹینٹ ہونا چاہیے۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ڈیلی لائف کنٹینٹ بنائیں گے، اس میں ہم یہ دکھائیں گے کہ آج ہم نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، اور اپنی اور بہت سی پرائیویسی شیئر کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور ان کی لائف میں کوئی پرائیویسی باقی نہیں رہی۔ تو اس طرح چلتے چلاتے ان کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ کب تک یہ ڈیلی لائف روٹین کو چلائیں گے، اب فیملی بلاگنگ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فیملیز کو دکھانا شروع کر دیا، اور پھر یہ کانٹینٹ بن گیا ان کا۔ آج میں اپنی بیوی کا فیس ریویل کروں گا، آج میں اپنی مدر کا فیس ریویل کروں گا، آج میں آپ کو آپ کی بھابھی دکھاؤں گا، آج ہم نے فلاں گاڑی لی، آج ہم اس کو ٹیسٹ ڈرائیو پہ لے گئے، اور اسی طرح بہت ایک ہی چیز کے انہوں نے 100 کانٹینٹ بنا لی، ایک ویڈیو ایک کانٹینٹ اٹھایا اور اس کی 100 ویڈیوز بنا دی۔ اس طرح چلتے چلاتے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے گئے۔ اور پہلے یہ جو ٹک ٹاک پہ کام کرتے تھے اپنے ویڈیو، انہوں نے ٹک ٹاک سے مائگریشن کی، تو ان کے ویورز نے بھی وہاں سے مائگریشن کر لیا۔ وہ کنٹینٹ کریٹر جو خود کو کہتے تھے کہ ہم کنٹینٹ کریٹرز ہیں، وہ یوٹیوب پر آئے اور اپنے ویورز کو بھی ساتھ میں لے کر آئے۔ حالانکہ کنٹینٹ کریشن ایسی نہیں ہوتی، نہ یہ کنٹینٹ کریٹرز ہیں، کیونکہ کنٹینٹ کریٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنائے۔ تو اب نہ یہ تو ان کا پیشن تھا اور نہ ان کا پروفیشن، لیکن انہوں نے اس کو اپنا پروفیشن بنا لیا۔ حالانکہ بازار میں ان کے اور نام ہوتے ہیں، شہروں میں ان کے اور نام ہوتے ہیں، جو مرد اپنی عورتیں دکھائیں گے، جو عورت سرعام خود کو نیلام کرے، ان لوگوں کے اور نام ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ ان کا نام کنٹینٹ کریٹرز ہی رکھا۔ ہمارے نسلوں کو اس طرح سے برباد کیا ہے کہ انہوں نے اپنی لگژری لائف سٹائل، اپنے گھر، اپنی گاڑیاں، اپنے بینک بیلنس، یہ سب چیزیں دکھا کر، اور کہ ہم گھومنے جاتے ہیں، ہم یہاں پہ کھاتے ہیں، ہم یہاں پہ پیتے ہیں، ہم یہاں پہ اپنی تمام تر خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور ہم اچھی ارننگ بھی کر رہے ہیں، اس طرح سے انہوں نے جنریشن کو برباد کر دیا۔
और वो जनरेशन जो एहसास महरूमी का शिकार थी वो भी इनके रास्ते पर लग पड़ी कि अब अगर ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं तो हम भी इसे अचीव कर लेंगे। तकरीबन 2020 से पहले 5 से 6 हजार यूट्यूब चैनल हुआ करते थे, मगर अब तकरीबन 25 से 30 हजार यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी फैमिली ब्लॉगर्स और इन्हीं टिकटॉकर्स की है जो बेहयाई के कंटेंट बनाते हैं, जो फहाशी को प्रमोट करते हैं। और उन 25 से 30 हजार में से सिर्फ 10 से 15 या 20 इतने चैनल्स हैं जिनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। बाकी सबका कुछ अता पता नहीं, उनके फुल फॉलोअर्स नहीं, सिर्फ उनकी मीम्स बनती हैं। तो ये लोग भी इस ट्राई में हैं कि हमारा भी कभी नंबर लग जाएगा, हम भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे जहां तक बाकी यूट्यूबर्स या ये टिकटॉकर्स जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं ये पहुंच गए। तो हम भी इस कंटेंट को जारी रखते हैं, सिंगल डबल करके हम अपने रन्स लेते रहेंगे और अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे। ये मैंने अपने गोल सेट किए हैं कि हम फैमिली ब्लॉगिंग करेंगे और ये हमारा सारी गलती फैमिली ब्लॉगर्स या यूट्यूब की नहीं कि वो ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये वालिदैन का कसूर है जो अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस नहीं करते, जो ये देखने की जरूरत नहीं महसूस करते कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल पर, वो किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं। हालांकि ये तो माँ बाप के जिम्मे है, ये वालिदैन के जिम्मे है कि उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, रेदर देन कि आप यूट्यूब को ब्लेम करें। आप खुद पेनफुल हो कि हमारे बच्चे क्या देख। अगर किसी चीज से किसी इंसान को कोई तकलीफ होती है तो उस चीज को रोकने का सिर्फ 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि उससे मुकम्मल बाइकआउट कर लें और लोगों को भी आगाह कर दें कि ये बुरी चीज है, इससे दूर हट जाओ, इसको यूज ना किया करो। दूसरा रास्ता वही है कि तलवार उठा के निकल पड़ो और इनका खात्मा कर दो, लेकिन ये अभी पहली स्टेज पर है तो इनको बाइकआउट से खत्म किया जा सकता है। और बाइकआउट का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें जो आपके मोबाइल पर रिस्ट्रिक्ट कर दें इन सब चीजों को, जो आपके मोबाइल पर, आपके एप्लीकेशंस पर इनकी वीडियोस को और इनके कंटेंट को आने लोगों की इन्हीं खराफात की वजह से न जाने कितने लोग राह रास्त से भटक गए, कितने लोग रिस्क की तलाश में, पैसों की तलाश में इन लोगों के बताए हुए रास्तों पर लग पड़े और वो बर्बाद करें कि इनकी वीडियोस को ना देखें, बायकॉट करें, मुकम्मल तौर पे बायकॉट करें और दूसरों को भी बताएं कि इनकी वाहियात एक्टिविटीज पे तुम पागलों की तरह इन्हें फॉलो करना शुरू ना कर दो। और इन यूट्यूबर्स के भी कंधों पे कोई बोझ नहीं है। हालांकि स्पाइडरमैन ने पहला कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एहसास नहीं। हालांकि इन्होंने काफी हद तक अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूअर्स को और अपने फॉलोअर्स को बरकरार रखा हुआ है। ये चाहते तो अच्छा कंटेंट बना के उन्हें किसी अच्छी बात की भी तरफ बुला सकते थे, मगर इन्होंने सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग और बेहयाई की तरगीब देते रहे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे